الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، چند ایسی باتیں جس نے بتنا بہت ضروری ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام لازمی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات رکعت کے ملنے کی چکر میں، مطلب ہے امام اگر رکوع میں گیا ہوا ہے، نمازی بھاگتے بھاگتے آتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بھاگنا نہیں چاہیے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ کو جتنی نماز مل گئی وہ آپ پڑھ لیں، جو رہ جاتی ہے جب امام سلام پھیر دیتا تو آپ اٹھ کے نماز مکمل کر لیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب رکعت ملنے کے چکر میں ہم جلدی سے امام کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کیے بغیر ہم فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا تکبیر تحریمہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا دیتے ہیں پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ تکبیر تحریمہ اس طرح نہیں ہوتی، اور تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آپ پہلے کھڑے ہو کر پورے تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، کھڑے ہو کر کہیں گے، پھر اس کے بعد آپ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ اگر آپ نے ایک ہی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے تو اس کے مطلب ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کی جو کہ شرط اور فرض تھی، اور جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ یہ ایسی بات ہے جس پہ توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے ہم نے وضو کیا، نماز میں شامل ہونے کے چکر میں ہم اپنی جو آستین ہے اس آستین کو ہم نیچے نہیں کرتے، یہ ایسی اوپری ہوتی ہے، ہم نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آدھی کلائی سے یا اس سے اوپر، آدھی کلائی یا اس سے اوپر اگر آپ کی آستین ہے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ آرام سکون سے اپنی آستین کو نیچے کریں، آستین نیچے کرنے کے بعد آپ نماز شروع کرنے، ورنہ ایسی جلد بازی کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے کہ آپ نے نماز بھی ادا کی اور نماز کا آپ کو ثواب بھی نہ ملا۔ ثواب کیا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی، تو ایسی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس مسئلے پر بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ تیسرا مسئلہ جس پہ توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، بعض لوگ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے امام بلند آواز سے نماز پڑھے یا آہستہ سے پڑھے، تو آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ قرآن کی دلیل ہے۔ اور جو غیر جہری نماز ہیں جن میں قرات نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو چاہے امام بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ سے کرے، آپ امام کے پیچھے الحمد اور سورت نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ جتنے بھی ارکان ادا کریں تو آپ کے الفاظ پورے پورے ادا ہونے چاہیے۔ بعض لوگ تو ہونٹ ہی نہیں ہلاتے، وہ دل ہی دل میں پڑھتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو پورے پورے لفظ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔
بلکہ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو، پنکھوں کی آواز اتنی تیز نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور اتنی ایسی آواز نہ ہو جو آپ کی آواز کانوں تک پہنچنے کے آڑے آئے، اس میں رکاوٹ بنے، تو آپ کے کان آپ کی اس آواز کو سن سکیں، تو اتنی آواز سے آپ نے قرات کرنا آپ پر لازم و ضروری ہے۔ اگر ایسی چیز ہے جیسے پنکھوں کی آواز ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اور آواز آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کان اس آواز کو نہیں سن سکتے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اگر یہ آواز بیچ میں آڑے نہ آتی تو میرے یہ کان میری ان الفاظوں کی آواز کو سن لیتے، تو گویا آپ درست قرات کر رہے ہیں، درست طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کم از کم آپ نے اس چیز پر بھی توجہ دینی ہے کہ آپ کے الفاظ بھی پورے ادا ہوں، اور کم از کم اتنا آپ ادائیگی میں کوشش کریں کہ آپ کے کان خود ان آوازوں کو سن سکیں۔ اتنا بلند بھی نہ پڑھیں کہ پاس والا ڈسٹرب ہو، وہ مشکل میں پڑ جائے، وہ شک و شبہات میں پڑ جائے کہ یہ میرے پاس نماز پڑھنے والا کیا کر رہا ہے۔ تو اس چیز پر بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ حضرات نماز ادا فرماتے ہیں تو کبھی آپ کافی لوگوں کو دیکھا گیا، کوئی اپنی داڑھی سے کھیلتا رہتا ہے، بار بار خارش کرتا رہتا ہے، کوئی اپنے کپڑوں سے کھیلتا رہتا ہے، کوئی اپنا ناک صاف کرتا رہتا ہے، کوئی اپنا منہ صاف کرتا رہتا ہے، کوئی اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، کوئی اپنی ٹوپی کو سیدھا کرتا رہتا ہے، کوئی اپنے کپڑے سیدھا کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک ہی رکن میں اگر آپ نے 2 سے زیادہ بار خارش کی، یا آپ نے داڑھی کو ہاتھ لگایا یا چہرے کو ہاتھ لگایا، یا کسی طور پر بھی آپ نے ایک ہی رکن میں 2 بار آپ نے ہاتھ اٹھایا اور تیسری بار اٹھاتے ہی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس بات پر بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک رکن سے کیا مراد ہے کہ پورا قیام، رکوع سے پہلے پورا قیام ایک رکن ہے۔ ایک رکن میں آپ نے 2 سے زائد بار آپ نے خارش کی، داڑھی کو ہاتھ لگایا، کپڑے سیٹ کیے یا چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو آپ نے جیسے ہی ایک رکن میں 2 بار کیا، تیسری بار کرتی آپ کی نماز چلی جائے گی۔ پورا قیام ایک رکن ہے، پورا رکوع ایک رکن ہے، اسی طرح ایک سجدہ ایک رکن ہے، سجدے کے درمیان بیٹھنا یہ دوسرا رکن ہے، دوسرا سجدہ کرنا یہ الگ رکن ہے، اور تشہد میں بیٹھنا یہ پورا ایک رکن ہے۔ تو ایک رکن میں آپ ضرورت کی حد تک 2 بار آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تیسری بار آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے ایک بار ہاتھ اٹھایا، ایک جگہ خارش کی، پھر وہاں سے اٹھا کر ہاتھ دوسری جگہ خارش کی، تو یہ 2 بار مکمل ہو گیا۔ اب وہاں سے اٹھا کر اگر تیسری جگہ خارش کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے ایک جگہ خارش کی، اسی کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے، ایسی نیچے رگڑتے ہوئے آپ نے دوسری جگہ خارش کی، تو ایک ہی بار شمار کیا جائے گا۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو آپ اپنے وہم و گمان اور خیال میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نمازیں ادا کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں بری الذمہ ہو رہا ہوں، لیکن آپ کی نماز سرے سے ہو گئی نہیں، آپ کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ مسائل ایسے ہیں جن پہ توجہ نہ دینے کی صورت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہریں گے، لہٰذا ان تمام باتوں پہ توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔